سابق وزیر حنیف عباسی صاحب، سابق محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ MNA، اور ہمارے سابق MNAs MPAs، مہمانان گرامی، گورنمنٹ آفیشلز، پولیس آفیشلز، آرمی آفیسرز، خواتین وزرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ جڑواں شہر اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، استادوں کے لیے، محنت کشوں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے عوام آج ایک اور عوامی سفری سہولت سے فیض یاب ہونے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جب دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، مقام شکر ہے کہ چند دنوں میں یہ قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں، وگرنہ پوری دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتوں نے ہر جگہ کروڑوں اربوں عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور اس مہنگائی کے دور میں جس کا سلسلہ پچھلے 4 سال سے جاری ہے، جبکہ عام آدمی اپنی گزر اوقات کے لیے دن رات وہ محنت کرتا ہے اور بڑی مشکل سے وہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے، ان کا پیٹ پالتا ہے، تو ان تمام حوالوں سے آج بلو لائن، گرین لائن، اورنج لائن جو فیض بند فیض سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جائے گی، یہ کورال سے پیمز اور بھارا کاؤ سے پیمز کا یہ جو عوامی پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا جو آج آغاز کیا جا رہا ہے، یہ وہ ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کے اسلام آباد، راولپنڈی اور قرب و جوار کے علاقوں کے لیے عمدہ پنکچول ریگولر پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا مہیا کیا جانا، یہ بہت بڑی ایک عوامی خدمت ہے۔ اور اس کے لیے میں یقیناً وفاقی وزیر داخلہ، چیئرمین CDA، اپنے تمام جو ہمارے جو سیاسی جو اکابرین ہیں اور متعلقہ محکموں کے جو افسران ہیں، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اب برق رفتاری سے ان منصوبوں کو مکمل کرنا شروع کر دیا ہے، وگرنہ مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں پر یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، وہاں پر 4 سال کی جو تاخیر ہے اس کا بھی قوم ہم سب سے جواب مانگتی ہے۔ بہرکیف دیر آئے درست آئے، لیکن میری سب سے گزارش ہے چیئرمین CDA سے اور تمام متعلقہ محکموں سے کہ مہربانی کریں، وہ محنت کریں، دن رات محنت کریں اور عوام کو، دکھی انسانیت کو ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دیں کہ اسی طریقے سے ان کو دنیا بھی ملے گی اور اگلا جہان بھی ملے گا۔
میں یہاں پر دو تین باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سفری سہولت جس کا آج آغاز کیا جا رہا ہے، ان کے بس اسٹیشنز اور تمام متعلقہ جو تعمیراتی کام ہے وہ جلد سے جلد مکمل ہونا چاہیے۔ اس میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا میرا چیئرمین سی ڈی اے سے میری یہ درخواست ہے کہ مہربانی کر کے آپ جواں سالیں ہمت کریں اور آگے بڑھیں، اور ماضی کی کوتاہیوں کو اور ماضی کی جو تاخیر ہوئی ہے اس کو کمپنسیٹ کریں، تو آپ کو شاباش ملے گی اور لوگ دعائیں دیں گے۔ اس کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1 مہینے کے لیے یہ سفری سہولتیں جن کا آج آغاز کیا جا رہا ہے وہ فری ہونی چاہیے مکمل طور پر۔ 1 مہینہ عوام جو بیچارے مہنگائی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہیں، ان کو 1 مہینے کے لیے یہ سفری سہولتیں مکمل طور پر فری دی جائیں، چاہے کوئی استاد ہے، چاہے وہ ریڑھی بان ہے، چاہے وہ ایک مریض ہے، یا ایک بیوہ ہے، یا یتیم ہے، یا کوئی نرس ہے، ان سب کے لیے یہ۔ اور پھر یہ تقسیم جو ہے امیر اور غریب کی، اس تقسیم میں بھی کمی آتی ہے کہ ایک بس میں جب بیٹھیں گے ایک خوشحال گھرانہ بھی اور ایک غریب آدمی بھی، تو یہ پاکستان کے اندر جو امیر اور غریب کی جو تقسیم ہے اس میں بھی یہ یقیناً کمی آئے گی۔ اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جو آپ نے ان تمام روٹس کے لیے، اس تمام کمپوزٹ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے جو ایک ہی کارڈ کا جو آپ نے اجراء کا انتظام کیا، اس کو فل فور پوری تندہی سے اس کو مکمل کریں تاکہ لوگوں کو مختلف روٹس کے لیے مختلف کارڈز نہ لینے پڑیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہوگا۔ اس کے لیے آپ مہربانی کر کے جتنی جلدی ہو اس کو مکمل کریں۔ آج خواتین و حضرات میری ایک اور میٹنگ ہے، کیونکہ بجلی دیکھیے کہ اتنی مہنگی بن رہی ہے پاکستان کے اندر، یعنی اب $120 سے کل رات $100 سے ذرا کم تیل کی قیمت ہوئی ہے۔ آج جو یہاں پر دعا کرائی گئی اس میں ہمیں یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ جتنی جلد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں اتنی اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہوگی کہ اسی طریقے سے بجلی بھی سستی بنے گی، گیس سستی ہوگی، گیس سستی بنے گی، اور عوام کو جو بے پناہ مہنگائی میں جو تباہ حال ہیں ان سے اسی طریقے سے ان کی گلو خلاصی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ رب تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائیں گے۔ آج میں میٹنگ کر رہا ہوں اور ایک منصوبہ بنا رہے ہیں بڑا جامع، جہاں پہ زراعت کے ٹیوب ویل ہوں، جہاں پہ لاکھوں گھر ہوں، جہاں پہ سرکاری دفاتر ہوں، جہاں پہ ہسپتال ہوں، اسکول ہوں، بلڈنگز ہوں، وہاں پر سستی شمسی توانائی کے ذریعے ہم پاکستان کی اندر اس کا جال پھیلا دیں شمسی توانائی کے ذریعے، اور مہنگی جو بجلی مہنگے تیل اور گیس سے بنتی ہے اس سے ہماری جو خلاصی ہو، کیونکہ اربوں ڈالر سال کے $20 ارب، اندازہ کریں $20 ارب کا تقریباً تیل اور گیس پاکستان میں امپورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ غریب ملک جہاں پر ہم نے خود 75 سال اپنے پاؤں پہ ہم کلاڑے مارتے چلے آئے ہیں، اور اس قوم کی حالت کو سنوارنے میں جو ہم نے جو سیاسی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں یا وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھیں، سب نے مل کر پاکستان کی جو صورتحال کو کوئی بہتر نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً بعض حکومتیں آئیں جنہوں نے اچھا کام کیا، لیکن میں آپ کو
عمومی صورتحال کا ایک جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ 75 سال میں ہم نے پاکستان کی صورتحال کو سنوارا نہیں، اور اگر میں آپ کو مثالیں دینا شروع کروں تو پھر بہت دل کو تکلیف ہوگی اور شرمندگی ہوگی کہ قرب و جوار میں ممالک کہاں سے کہاں چلے گئے، اور آج پاکستان ہم آج بھی ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے آج میٹنگ بڑی مربوط اور بھرپور میٹنگ ہے، اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم شمسی توانائی کے حوالے سے فیصلے کریں گے کہ کس طرح عام آدمی، عام گھرانے کو ہم وہ سولر پینل دیں، کس طرح ان کو ہم قرض لے کے دیں، سستا قرض، اور کس طرح وہ مہنگی بجلی سے، مہنگی بجلی کی بلوں سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ جس طرح پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت انقلابی اقدام کا اعلان کیا ہے کہ وہاں پر 100 یونٹ جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ غریب ترین گھرانے ہیں، اور یہ 90 لاکھ یہ گھرانے ہیں، تو 90 لاکھ کو اگر آپ 6 سے ضرب دیں، کیونکہ ایک گھرانہ عموماً ایوریج 6 افراد پر مشتمل ہوتا ہے، تو 90 لاکھ کو آپ 6 سے ضرب دیں گے تو وہ 5 کروڑ 40 لاکھ افراد ان کو فائدہ ہوگا جو 100 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، ان کو فری بجلی ملے گی، اور 100 ارب روپے کا انہوں نے بجٹ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک انقلابی قدم ہے۔ اسی طریقے سے مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے باقی صوبے بھی یقیناً انشاءاللہ وہ بہت اچھے فیصلے کریں گے اپنے صوبے کے عوام کی خوشحالی کے لیے، اور اسی طریقے سے وفاق میں ہم شمسی توانائی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کے فیصلے کریں گے۔ اسی طریقے سے میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اسلام آباد پولیس کے حوالے سے جو ان کی بہبود، ان کی خوشحالی، ان کی ترقی اور ان کی پروٹیکشن، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو شہداء ہیں ان کے بچوں، یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے جو کاوشیں کر رہے ہیں، یقیناً رانا ثناء اللہ پنجاب میں میرے ساتھ 10 سال یہ پنجاب کے لا اینڈ آرڈر کے منسٹر رہے ہیں، ان کو بے پناہ تجربہ ہے، ہر چیز کا، سیف سٹی کا ان کے ہاتھ سے گزرا ہے، دن رات ہم نے مل کے کام کیا تھا، تو ان کو ایک ایک چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر ہم نے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے تو اس سے پہلے جو پولیس اور انتظامیہ کی جو پروٹیکشن ہے، ان کے بچوں کے لیے پیکج ہو یا ان کی ٹریننگ ہو یا ان کو سہولتیں دینے کے لیے یا آلات ایکوپمنٹ مہیا کرنے کے لیے، تو رانا ثناء اللہ صاحب اس کے بہترین ماہر ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جن تمام جو اقدامات کا انہوں نے یہاں پر اعلان کیا ہے ان کو نہ صرف میری پوری تائید حاصل ہے، بلکہ اس کے لیے ہم انشاءاللہ، چاہے وہ ہسپتال ہے پولیس کے لیے، چاہے ان کا بچوں کا پیکج ہے، چاہے وہ دوسرے جو انہوں نے یہاں پر بتائے ہیں۔ پنجاب میں بھی جب میں خادم تھا پنجاب کا، اسی طرح کے پیکج ہم نے وہاں پر پولیس کے بنائے، اور یہاں پر انہوں نے آتے ہی پولیس کی تنخواہ اسلام آباد کی پنجاب کے ساتھ ایکویٹ کیے۔ یہ بہت شاندار اقدامات ہیں، اور اس کے لیے میں رانا صاحب کو بھرپور ان کی تحسین میں کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے شٹل سروس کا یہاں پر اعلان ہوا، اور روات سے لے کے جو کورال ایکسپریس وے جو ہے اس کا ہم نے جائزہ لے لیا ہوا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ دن رات ہم کام کریں گے اور سارے فنڈز مہیا کریں گے۔ لیکن میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، اور یہاں پر وفاقی وزراء اور سرکاری افسران بیٹھے ہیں، یہ قوم کی امانت ہے، ایک ایک پائی یہ قوم کی امانت ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں بڑے بڑے منصوبوں پہ جاتا ہوں تو وہ ایسے ایسے ٹھیکیداروں کے حوالے کر دی گئیں جن کو نہ الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے، اور ان کو میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی الزام تراشی دینا نہیں چاہتا، لیکن انتہائی ناقص پروکیورمنٹ اور ٹینڈرنگ کے نتیجے میں اس غریب قوم کے جو آج صرف قرضوں کے اوپر یہ زندہ ہے، اندازہ کر لیں وہ قومیں جنہوں نے قرض لے کے قرض ختم کر دیے اور آج اپنے وسائل پر وہ زندہ ہیں اور بڑے فخر سے وہ دنیا میں
वो अपना लोहा उन्होंने मनवाया है। आज हम अभी भी कर्ज़ों में हम बिल्कुल जकड़े हुए हैं, और वो कर्ज़ भी हम अगर शफाफ तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए उनके कदमों में निछावर ना करें तो इससे बड़ा कोई और जुर्म नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैंने यहाँ पर आते ही 3-4 मरतबा मैंने हदायत दी हैं, और कल मैंने फ़ाइनल ऑर्डर दिया कि अगर आइंदा अगर किसी भी मंसूबे की तामीर के लिए, चाहे वो सड़क है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या कोई अस्पताल है या कोई मंसूबा है पन बिजली का या कोई और बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई भी मंसूबा अवामी खिदमत और खुशहाली के हवाले से अगर आइंदा बग़ैर मेयारी टेंडरिंग के, जिसमें एक उसका तजुर्बा ठेकेदार का कि उन्होंने कितने साल काम किया है, उसका कितना सरमाया है, कितने इंजीनियर्स हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा, मेयारी टेंडरिंग स्पेसिफिकेशन के बग़ैर अगर आइंदा हुआ तो उसकी खैर नहीं। ये मैंने बड़ी वाज़ेह हदायत दे दी हैं ताकि इस गरीब कौम का एक एक पाई बचाई जाए। किस तरह आप देखें कि करोड़ों लोग जो हैं गुर्बत और महंगाई की सताए हुए हैं, और दूसरी तरफ अगर हम ये टेंडर्स और ठेकों में अरबों रुपए उसमें वो गबन हो जाएं और पाकिस्तान का सरमाया जो है वो खाया जाए, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि संगीन और मुजरमाना कोई और जुर्म हो नहीं सकता। तो इसके लिए इंशाअल्लाह नवाज़ शरीफ की क़यादत में और ये कोलिशन हुकूमत के कायदीन की क़यादत में इंशाअल्लाह हम इस सफ़र को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और इंशाअल्लाह मुश्किलात हैं मेरे भाई और बुज़ुर्गों, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरा ईमान है अल्लाह ताला के फज़ल करम से कि हम इन मुश्किलात का ज़रूर हम जो मुकाबला कर रहे हैं मिलकर इंशाअल्लाह इसमें से अल्लाह ताला हमें निकालेगा और ज़रूर पाकिस्तान को सुरखरू करेगा, और नीयत और इखलास और मेहनत की कमाई को अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देगा। ये मेरा ईमान है बिल्कुल। इंशाअल्लाह हम इसी पर हम कदम उठाकर चल रहे हैं मिलकर, और इंशाअल्लाह मंजिल को हम ज़रूर हासिल करेंगे। अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि मेहनत करो और मुझसे दुआ मांगो और मुझसे खैर मांगो, तो मैं तुम्हारी मेहनत को ज़ाया नहीं करूँगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, माँ सिवा इसके कि एक मरतबा फिर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये अर्ज़ करूँगा कि मेहरबानी करके इन तमाम मनसूबों की निगरानी की जाए, इस तरह जिस तरह आप अपने बच्चों की, घर वालों की निगरानी करते हैं, और शफ़क़त और दयानत से मेहनत करें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अपना भाग लगेंगे, बड़ी आपको इज़्ज़त मिलेगी। और जो इस मामले में गफलत का शिकार होगा फिर उसका कानून उसका फ़ैसला करेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान पाकिस्तान, कायदे आज़म, बहुत शुक्रिया।